بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ ناظرین، آج کے دن کی جو سب سے بڑی خبر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر تھی وہ تھی توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے، جس میں یہ آپ کو معلوم پڑ چکا ہوگا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی احتساب عدالت کے اندر، اور جبکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جو ہے وہ کیونکہ احتساب عدالت میں آج پیش نہیں ہوئے، نیب کا یہ ریفرنس تھا، تو ان پر جو ہے وہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اس کیس کے اندر۔ تو ناظرین، جیسا کہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو عام جو لوگ ہیں، جو ویڈیو دیکھنے والے وہ سمجھ نہیں پاتے، ان تک جو ہے وہ آسان الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیلات پہنچائی جائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ توشہ خانہ بیسیکلی کیا چیز ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ریفرنس نیب کی جانب سے کب اور کیوں دائر کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ جو ملزمان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیا الزامات ہیں۔ تو ناظرین، توشہ خانہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں آپ اسے ٹریئر ہاؤس کہہ سکتے ہیں، اردو میں آسانی کے لیے مال خانہ کہہ لیجئے۔ تو مغل دور کے اندر یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ بیرون ملک کا کوئی بھی سربراہ کسی سلطنت کا یہاں ان کے ہاں آتا، ان کو تحفے طوائف دیتا، تو وہ توشہ خانے میں جمع کر دیے جاتے، اور اسی طرح وہ جب باہر جاتے ان کو وہاں اگر کوئی تحفے وصول ہوتے تو وہ واپسی پہ توشہ خانے میں جمع کروا دیے جاتے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر بھی یہی قانون ہے توشہ خانہ کے حوالے سے کہ جو بھی بیرون ملک سے کوئی بھی بیرون ملک کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے اور وہ یہاں کے سربراہان کو اگر کوئی گفٹ کرتا ہے تو وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے ہیں، ذاتی استعمال میں نہیں لائے جا سکتے جو تحفے طوائف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہمارے سربراہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جو تحفے طوائف انہیں ملتے ہیں وہ بھی واپسی پر جو ہے وہ توشہ خانے میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، مارچ 2020 میں نیب کی جانب سے جو ہے وہ احتساب عدالت کے اندر ایک ریفرنس دائر کیا گیا کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری اور میاں نواز شریف، انہوں نے جو ہے وہ خلاف ضابطہ توشہ خانے سے قیمتی گاڑیاں جو ہیں وہ انتہائی سستے داموں خریدی ہیں، اور توشہ خانے میں صدور اور وزراء اعظم کو بیرون ملک سے جو ملنے والے طوائف ہیں ان کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور کوئی بھی انہیں نہ ہی جو ہے وہ بغیر پیسوں کے اور نہ ہی اس طرح جو ہے وہ سستے داموں خرید کر جو ہے وہ اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے۔ تو جو نیب کا ریفرنس ہے اس میں نیب کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا، نیب کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ جو سابق صدر آصف زرداری ہیں اور جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں، انہوں نے خلافت ضابطہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جو قیمتی گاڑیاں ہیں اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ اپنے زیر استعمال لے آئے۔ اور ریفرنس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح سے یہ ایک ایسا ایک خاص ریفرنس بن گیا ہے کہ جس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان دونوں کے جو قائدین ہیں وہ اس ریفرنس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے نیب کی جانب سے کہ 2004 کے اندر جو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں جو ایک پالیسی بنائی گئی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے، اس پالیسی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے، انہوں نے ملی بھگت، گٹھ جوڑ اور پارٹنرشپ کے الزامات ان کے اوپر جو ہے وہ نیب کی جانب سے لگائے گئے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ اچھا، نیب کے ریفرنس کے مطابق جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ خانے سے یہ گاڑیاں جو ہے وہ خریدنے کی اجازت دی۔ اور نیب کا ریفرنس یہ بھی بتاتا ہے کہ آصف زرداری نے بطور صدر، جب وہ صدر کے عہدے کے اوپر براجمان تھے، تو متحدہ عرب امارات سے تحفے میں ملنے والی جو آرمڈ کار تھی جس کا نمبر BMW LI 2005750 لیکس جیپ 2007، اور لیبیا سے تحفے میں ملنے والی BMW LI 2008760 توشہ خانہ سے جو ہے وہ سستے داموں انہوں نے خرید لیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اس ریفرنس کے اندر نیب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آصف زرداری نے یہ جو قیمتی گاڑیوں کی قیمت ہے، یہ اپنی منی لانڈرنگ والا جو ان کا جعلی بینک اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ادائیگیاں کی ہیں، اور اس ریفرنس میں ان جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی ناظرین بتائی گئی ہیں کہ جن سے مبینہ طور پر جو ہے وہ آصف زرداری صاحب سابق صدر پاکستان نے جو ہے وہ ادائیگیاں کی ہیں۔ ریفرنس میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ آصف زرداری یہ گاڑیاں توشہ خانے میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال کر لیں، اور انہوں نے
عوامی ذاتی جو ان کا عوامی مفاد ہے اس کو جو ان کا ذاتی مفاد ہے اس کو انہوں نے عوامی مفاد کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ اچھا، ریفرنس کے مطابق اگرچہ نواز شریف نے جب یہ خریداری کی تو وہ عوامی عہدیدار جو ہے وہ نہیں تھے، تاہم انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم یوسف زئی گیلانی سے ملی بھگت کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، لہٰذا وہ بھی جو ہے وہ نیب ریفرنس کے مطابق بدعنوانی کے مرتکب جو ہے وہ قرار پائے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا نیب ریفرنس میں کہ نواز شریف کو 2008 میں بغیر کوئی درخواست دیے توشہ خانے سے جو ہے وہ گاڑی دی گئی، اور ریفرنس کے مطابق نواز شریف نے یوسف زئی گیلانی کی ملی بھگت سے اپنے لیے 15% ادائیگیاں کر کے جو ہے وہ توشہ خانے سے یہ گاڑیاں خریدیں۔ مطلب اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ گاڑی 1 کروڑ روپے کی ہے تو انہوں نے اس کو 15 لاکھ روپے میں جو ہے وہ خرید لیا۔ یوں نیب نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے ان پر بدعنوانی اور بددیانتی کے الزامات عائد کیے ہیں، اور یہ کہا ہے، موقف اختیار کیا ہے کہ سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ناظرین، اس ریفرنس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو ملکی قیادت ہے وہ کتنی کرول رہی ہے، خاص طور پہ عوامی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے اور عوام کا جو پیسہ ہے، جو عوام کا بجٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو تحفے طوائف انہیں ملے وہ ان کو ذاتی حیثیت میں نہیں ملے۔ اگر یہ ریفرنس ٹھیک ہے اور اسی طرح سے انہوں نے بے ضابطگیاں کی ہیں تو یہ جو ہے وہ نہ صرف وہ بددیانتی کے مرتکب ہوئے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو قومی خزانہ ہے جس کی حفاظت کے لیے جو ہے انہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا، انہوں نے اس امانت کے اندر بھی جو ہے وہ خیانت کی۔ اچھا، ریسنٹ اگر کچھ ایگزامپلز میں آپ کی خدمت میں کوٹ کروں، یہ کچھ اخبارات کی خبریں ہیں، جیسے کہ پچھلے سال 2019 کے اخبار کی خبر ہے کہ صدر عارف الوی کی جانب سے تحفے میں ملنے والی ایک تسبیح، ایک پین، ایک گھڑی، ایک انگوٹھی اور 2 پرفیومز، جبکہ صدر کی اہلیہ مسز سمینا الوی کی جانب سے ایک نیکلس، ایک انگوٹھی، ایک بریسلیٹ اور بالیوں کا جو ایک جوڑا ہے وہ توشہ خانہ کے اندر جمع کرایا گیا۔ اسی طرح عارف الوی کے بیٹے عواب الوی نے ایک گھڑی، بہو صادقہ نواب الوی نے رولیکس کی ایک گھڑی اور بیٹی نائمہ الوی نے بھی ایک گھڑی قومی توشہ خانے میں جمع کرائی ہے۔ صدر عارف الوی اور ان کے خاندان کی افراد کی جانب سے جمع کرائی گئی طوائف کی کل مالیت 4,07,48,708 روپے ہے، اور ناظرین یہ سعودی عرب کا جب انہوں نے دورہ کیا تو سعودی فرما روا اور سعودی شہزادوں کی جانب سے یہ انہیں گفٹ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ملی تھیں۔ اسی طرح اس سے قبل کی ایک خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں ملنے والی گھڑی کو بھی قومی خزانے میں جمع کرا دیا، جس کی مالیت 1,10,00,000 روپے سے زائد تھی۔ ایک اور خبر ہمیں بتاتی ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی دورہ سعودی عرب کے دوران ملنے والے مہنگے طوائف کو سرکاری توشہ خانے میں جمع کرا دیا تھا۔ ایک بات انتہائی دلچسپی کی حامل ہے، اس موقع کے اوپر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو گفٹ ملے یہ بھی سعودی عرب کے دورے کے موقع پہ ملے، اور اسی طرح جو الزامات ہیں آصف زرداری، یوسف زئی گیلانی اور نواز شریف کے حوالے سے وہ بھی UAE یعنی متحدہ عرب امارات کے دورے کے حوالے سے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر یہ تحفے طوائف اور جو گفٹ ہیں یہ مسلم ممالک کی طرف سے جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کو دیے جاتے رہے ہیں، اور اس قسم کی جو تکلفات ہیں ان میں عام طور پہ یورپین ممالک یا امریکہ جو ہے وہ ان قسم کے تکلفات میں نہیں پڑتا رہا، بلکہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی جانب سے گفٹ پاکستانی سربراہوں کو جو ہے وہ دیے جاتے رہے ہیں۔ اچھا، اس زمن میں ناظرین ایک واقعہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں، 2010 کے ان دنوں اخبارات میں یہ خاصا مشہور ہوا تھا کہ ترکی کی خاتون اول نے سیلاب متاثرین، جو کہ 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا، متاثرین کی امداد کے لیے اپنا ایک ہار جو ہے وہ سابق وزیراعظم یوسف زئی گیلانی کی اہلیہ کو دیا تھا، جو کہ انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا ہے ان سے، اور پھر بعد میں میڈیا پر یہ معاملہ جب اٹھا تو اس معاملے پر اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سابق وزیراعظم نے ہار اپنے پاس ہونے کا اعتراف بھی کر لیا، اور پھر FIA کی جانب سے جو ہے وہ سابق وزیراعظم یوسف زئی گیلانی کو ایک قانونی نوٹس بھی جو ہے وہ ہار کی واپسی کے لیے جاری کیا گیا، اور جس کے بعد انہوں نے یہ ہار جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی جو ہے وہ حامی بھر لی تھی۔ تو ناظرین، یہ بات تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیوز کے ذریعے اور اخبار اور جو ہے وہ TV چینلز کے ذریعے کہ صدر آصف زرداری اور یوسف زئی گیلانی کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ تاہم میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کی معلومات کے لیے یہ آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ بیسیکلی کیا چیز ہے، رولز کیا کہتے ہیں، اور توشہ خانہ ریفرنس بیسیکلی ہے کیا، اور کس قسم کے الزامات جو ہیں وہ اس توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، جو پاکستان کی جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے رہنماؤں پر لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، لاج نیوز کی ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے،
لاج نیوز کی ویڈیو کو لائک کیجئے، لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی قسم کی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ لاتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔